नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और मैं हूं आपका मेज़बान सईद नारवली। उर्दू वर्ल्ड की टीम आज लोलाब में है। इस वक्त मैं रिवर लोलाब में आपके साथ मुखातिब हूं, क्योंकि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। मुख्तलिफ शख्सियात को रूबरू करके उनके जो तासुरात है, जो उनके ज़रीन ख्यालात है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि मैंने बात की लोलाब वादी की। लोलाब वादी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की एक हसीन तरीन जगह है। ये वो जगह है जिसने, ये वो सरज़मीन है जिसने हज़रत मौलाना अंजर शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह को जन्म दिया है। ये वो सरज़मीन है जिसने सियासी लीडरों को भी जन्म दिया है, मुख्तलिफ तबक़ाए हाय फिक्र के लोगों को, शख्सियात को दिया है। वादी लोलाब 75 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे वाक़ा है। हैं उनमें प्यार और मोहब्बत कूट कूट के भरा हुआ है। ये पूरी वादी मरहूम मुश्ताक अहमद लोन साहब के दौर में सड़कों के एक अच्छे खासे जाल में आपको सड़क महसूस नहीं हो। आज इस हसीन तरीन वादी में आकर हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी माया नाज शख्सियत को मदऊ करें, उनसे हम कलाम हो जाएं। कुछ शख्सियात होती है कि वो किसी खास इनका वसी तर होता है। शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ गई है। इनका इसमें गिरामी है पीर निसार अहमद साहब। ये बडीपोरा हंदवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। पेशे से एक उस्ताद, खून इनकी जो खून और जो इसकी मिलावट इनकी थी, उसमें अवाम की दर्द, अवाम का दर्द, अवाम का गम, अवाम की हमदर्दी अल्लाह तबारक ताला ने कूट कूट के भरी थी। और शायद यही वजह था कि ये 1996 में 1996 में इजेक के साथ, ट्रेड फेडरेशन के साथ जुड़ गए। उसके बाद काफ़ी ओहदों पे इन्होंने काम किया और आज ये स्टेट लेवल के लीडर हैं इसके इजेक के, जो हमारी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी है स्टेट की। उसके अलावा ये टीचर्स फोरम के भी स्टेट लीडर है, सोशल वर्कर भी है, अपने इलाके के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। वहाँ पे कुछ ट्रस्ट चल रहे हैं ये फलाह आम के, उसके साथ भी ये वाबस्ता है। कुल मिलाकर जब देखेंगे तो इनका पूरा वक्त जो है वो लोगों की खिदमत में जुड़ जाता है। आइए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम पीर निसार साहब से ही मिलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पीर निसार साहब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। हेलो हेलो हेलो। निसार साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो हाँ जी हेलो। जी जी। हेलो
सईद साहब अस्सलाम वालेकुम हाँ वरहमतुल्लाह। जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। सईद साहब मैं निसार साहब, उर्दू बड़ा वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे अपनी उर्दू वर्ल्ड पे आने का मौका दिया और आपसे हम कलाम होने का मुझे मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सईद साहब, अपने आप नाजरीन को तक तारुफ दे। सईद साहब जो जितना तारुफ आपने मेरा करवाया शायद मैं उस लायक नहीं हूँ और शायद मेरी काबिलियत उतनी है नहीं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आ रहे हैं। सईद साहब मैं वड़ीपोरा हंदवारा जो राजवार का इलाका है, मैं वड़ीपोरा में रहता हूँ। मेरा नाम पीर निसार अहमद है और पेशे से मैं एक उस्ताद हूँ। अल्लाह का करम है कि मैं महकमे तालीम में काम कर रहा हूँ बस उस्ताद 1991 से 91 से। और ट्रेड यूनियन में 96 जैसा आपने वजह फरमाया, 1996 में मेरा पहला जो ट्रेड यूनियन का जो दौर शुरू हुआ वो 1996 में शुरू हुआ। तो तब से आज तक ये दौर कंटिन्यू चल रहा है। इसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स भी देखे और महकमे तालीम में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी जुड़ा हूँ, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ भी जुड़ा हूँ। और अल्लाह का करम है कि जितना हो सकता है लोगों की, एम्प्लॉयज़ की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। जी सईद साहब, आपको आपकी आवाज जो है ब्रेक हो रही है। मुझे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। ये बिल्कुल, ये नेट की प्रॉब्लम है। डिजिटल इंडिया है हमारा। क्या करें, आप बदकिस्मती मुझे है। बताइए कि चूंकि चूंकि आप ट्रेड चूंकि आप ट्रेड फेडरेशन के साथ वाबस्ता है, कि पूरी स्टेट को आप देखते हैं, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी वाबस्ता है, इसके अलावा जो बाहर के फील्ड वो भी इसमें है इस वक्त। वैसे एक लीडर के, एक स्टेट लेवल के लीडर के, इन उन लोगों के मामलात जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके आप लीडर हैं, उन मामलात को दौर हाजिरा में हल कराने में आप कहां तक कामयाब हो रहे हैं और कितने सारे मुश्किलात हो आपको दरपेश हैं, और वो मुश्किलात किस किस किस्म के हैं, इस पर आप जरा रोशनी डाल दें। सईद साहब, जहाँ तक मुलाजमीन के मामलात का ताल्लुक है और मुलाजमीन के मसाइल का ताल्लुक है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि पिछले 2-3 साल से 2019, 2020 और 2021 की अगर बात करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक मुसीबत के साथ लड़ रही है, एक जंग चल रही है। वो कोरोना वायरस का मामला चलता है और हमारे नज़दीक इस वक्त अगर प्रियॉरिटी किसी मामले की है वो लोगों की जान और माल की हिफाजत करने का मामला है। और मैं समझता हूँ कि बशर्ते एक ट्रेड यूनियन के इस वक्त जितने भी मुलाजमीन के मामले हैं, मुलाजमीन के मसाइल हैं, हमने थोड़ी देर के लिए उनको पश्त पुष्ट रखा है। पश्त पुष्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम वो मामले देख नहीं रहे हैं, बल्कि इस वक्त अगर कोई मामला प्रियॉरिटी पर है, कोई मसला जिसकी तरजीह है, वो है कि किस तरह से हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएँ, किस तरह से ये कोरोना वायरस का मामला जो है, ये महामारी जो है, हम किस तरह से इसे बच के निकल जाएं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी बनती है, हमारा रोल क्या बनता है इसमें। तो ज़िम्नन में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने बस एक ट्रेड यूनियन के अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, अपने दोस्तों के साथ मशवरे किए, अपने जो मेरे जो अजीज़ व अकारब हैं उनके साथ मशवरा करके मैंने एक कंपेन चलाई सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि लोगों को अवेयर करें कि जहाँ तक गवर्नमेंट हमारी जानों की हिफाजत करना जो जो उनका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, क्यों ना हम उनको इस मामले में थोड़ा सपोर्ट करें अपने लेवल पे। चाहे वो लोगों को मास्क लगाने का मामला हो, सैनिटाइजर्स का मामला हो, सफाई करने का मामला हो, या कोई और मामला हो, इसमें हमने एक कैंपेन चलाई है। मैं समझता हूँ पहली प्रायोरिटी यही है। उसके बाद जो सवाल आपने पूछा कि मुलाजमीन के मामले में, सही साहब, 1996 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के जितने भी मामले हल हुए, आप खुद भी एक सरकारी मुलाजिम रहे हैं माशाल्लाह और एक अच्छे पोस्ट पर रहे हैं,
اور جتنے بھی ملازمین کے معاملے آج تک حل ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ امپلائی جوائنٹ کمیٹی کا ایک اہم رول بنتا ہے اس میں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنی بھی سرکاریں یہاں آئی اس سے پہلے، جب یہ جموں کشمیر یوٹی بننے سے پہلے ایک ریاست کا درجہ اس کا تھا، اسٹیٹ اس کا درجہ تھا، تو جتنی بھی سرکاریں یہاں آئی، چاہے وہ این سی کی سرکار تھی، پی ڈی پی کی سرکار تھی، کانگریس کی سرکار تھی، یا کسی اور پارٹی کی سرکار تھی، یا ملی جلی سرکاریں تھیں، ملازمین کا معاملہ تب تک کوئی معاملہ حل نہیں ہوا جب تک ملازم سڑکوں پہ آئے، احتجاج کیا، چلایا، چیخا، پکارا، ڈنڈے برسائے گئے، ان پہ تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن جتنے بھی معاملے حل ہوئے، میں اصول سے کہوں گا آپ کو کہ ان میں امپلائی جوائنٹ کمیٹی کا ایک اہم رول تھا، اور جتنے بھی لیڈرز اس میں جڑ گئے تھے، چاہے وہ جوائنٹ کنسلٹیو کمیٹی کی اگر ہم بات کریں، میں نے 96 سے لے کے آج تک جو جموں کشمیر کے بڑے دیگر نیتا ہوا کرتے ہیں ٹریڈ یونین میں، جیسے اگر عبدالقیوم عوانی صاحب کی بات کریں، محمد خورشید عالم صاحب کی بات کریں، غفور ڈار صاحب کی بات کریں، رام کمار جی کی بات کریں، خورشید کٹے صاحب کی بات کریں، گلزار بانی صاحب کی بات کریں، گنیش پجاری جی کی بات کریں، بہت سارے نام ایسے ہیں، منتظر محدین کی بات کریں، فاروق احمد طاہر صاحب کی بات کریں، بہت ایسے نام ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا، اور مجھے اس بات کا تلخ تجربہ ہے کہ ملازمین کا مسئلہ تب تک کبھی حل نہیں ہوا جب تک ملازمین سڑکوں پہ آتے ہیں اور وہ اپنا حل اپنے معاملات کے حوالے سے وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ رہی بات آج کی، آج جو ملازمین کا معاملہ ہے، آج جو ملازمین کا مسئلہ ہے، میرے نزدیک صرف ایک معاملہ جو برننگ ایشو ہے، حالانکہ بہت سارے ایشوز ہیں لیکن وہ ابھی اتنے میرے خیال میں وہ بھی حل ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی مسئلہ اس وقت درپیش ہے ملازمین کو جو اس وقت برننگ ایشو ہے، وہ ہے یہاں کے ڈیلی ویجرز کا معاملہ، وہ یہاں کے کیجول لیبرز کا معاملہ، یہاں کے ٹیمپرری امپلائیز کا معاملہ، یہاں کے آنگن واڑی ورکرز کا معاملہ، آشا ورکرز کا معاملہ، کنٹینجنٹ پیڈ امپلائیز کا معاملہ، کوکس کا معاملہ، جو صفائی کرمچاری ہے ان کا معاملہ، جو آپ کے سیزنل ورکرز ہیں ان کا معاملہ، یعنی جو لوگ بیسک ورکرز ہوا کرتے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں، جو آج بھی اس کورونا وائرس کے مہاماری میں آپ دیکھیے ہماری بجلی کا نظام، ہمارے پانی کا نظام، سڑکوں کا نظام، یہ سب تب ٹھیک رہتا ہے جب ہمارے بنیادی ورکرز کام کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہی ملازمین جو بیسک ورکرز ہیں، انہی کا اصلی معاملہ جو ان کی ریگولائزیشن ہے، چاہے وہ این ایچ ایم ڈاکٹرز آپ دیکھتے ہیں، این ایچ ایم میں ملازمین جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ، نریگا ایم جی نریگا والے وہ، کمپیوٹر جو اب ہمارے انسٹرکٹرز ہیں وہ، یا ڈاٹا انٹری آپریٹرز وہ، جتنے بھی محکموں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کی مستقلی ان کی ریگولائزیشن ابھی پینڈنگ ہے۔ میں سرکار آپ کے چینل کے مادھیم سے مجھے موقع اس وقت ملا کیونکہ یہ آج یوٹی ہے، ہمارے لیفٹنٹ گورنر صاحب جو منوج سنہا صاحب ہے، میری پرزور گزارش ہوگی ان سے کہ پریارٹی تو کرونا وائرس کو ختم کرنے کی ہے، جب لوگ پہلے بچنے چاہیں، یہ بیماری دفع ہونی چاہیے، پریارٹی جو ہے وہ اس معاملے کا ہے، اس کے بعد جو ان بیچاروں کا ڈیلیوریز کا مسئلہ ہے، کیجول لیبرز کا مسئلہ ہے، اس کو پریارٹی پہ لیا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ جی سعید صاحب۔ آپ نے صحیح فرمایا، کچھ معاملات ہیں ملازموں کے جو سرکار کے پاس ہے، اور اس پریزنٹ مہاماری میں حل کرنا فی الحال مناسب نہیں ہے، یا ان کے لیے ڈیمانڈ کرنا فی الحال پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بات کروں جو آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، جب گھر سے ہم گئے تھے تو کچھ استاد صاحبان کھڑے تھے، وہ کووڈ ڈیوٹی دے رہے تھے، وہاں پہ گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی سروے ہوتا تو یہ استاد ہی ہے، یہی ٹیچر ہی ہے، اسی کو وہ ڈپیوٹ کیا جاتا ہے کہ جو انہیں ہم ٹچ نہیں کریں گے، لیکن جو ڈپارٹمنٹ کے انڈر معاملات ہے، مثلا پے اناملی، سوری اس کا کیا ہے وہ پے کا مسئلہ ہے، ان کا پے ریلیز ہونے کا مسئلہ ہے، ٹائم باؤنڈ کا مسئلہ ہے، تو ہم ہے کہ ہمارا مسئلہ حل جو ہو جائے گا۔ پے مسئلہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے، ٹائم بونڈ کا مسئلہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے، کہیں ان کے جو لوکل مسائل ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو حل کرنے ہیں، زڈ او لیول پر یا پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جاتا ہے۔
ہمارا استاد ہے جو آج بھی سڑکوں پہ ہے. آپ دیکھیے ٹیسٹنگ کہیں پہ چل رہی ہے تو وہاں پہ استاد ہے. آپ دیکھیے کہیں پہ ویکسینیشن کا پروگرام ہے تو وہاں پہ استاد ہے. گلی گلی گاؤں گاؤں جانا ہے تو یہی ایجوکیشن ٹیچر کا سٹاف ہی ہے جو ہر جگہ جاتا ہے. اس کے بعد اگر یہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کورونا مہاماری میں بھی اپنی سروسز انجام دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں جو ان کے آفیسرس ہیں, چاہے وہ زڈیو ہے, چاہے وہ سی او یا چاہے وہ ڈائریکٹر صاحب ہے, ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں, ان کا آنر کرتے ہیں. کیا ان کی ڈیوٹی نہیں بنتی ہے کہ وہ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر لیں؟ اور اس کے لیے آپ کیا ان کو کبھی ریمائنڈ کرتے ہیں؟ ہلو ہلو جی جی, سر. آپ کی کیونکہ آواز کٹ ہو جاتی ہے. نہیں میں تو آپ کی آواز بالکل اچھی طرح سے مجھ تک پہنچتی ہے. تو ہاں جی جی ٹھیک آپ ہے ابھی. تو کیونکہ جہاں تک محکمہ تعلیم میں کام کر رہے اساتذہ کا تعلق ہے, کیونکہ 2020 2019 2021 یہ 3 سال جو ہے میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے سارے اساتذہ ہمارے جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو, اور ان کے جو معاملات ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں, اس کی طرف تھوڑا بہت میں جانا چاہوں گا. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا استاد نہ صرف اسکولوں میں پڑھاتا ہے, ٹیچنگ کرواتا ہے, بلکہ جب بھی حکومت کا کوئی اور کام ہوتا ہے جو آپ نے بجا فرمایا, چاہے ویکسینیشن کا کام ہو, چاہے پولیو ویکسینیشن کا کام ہو, چاہے الیکشن ڈیوٹی کا کام ہو, چاہے بوتھ لیول کا کام ہو, چاہے سروے کا کام ہو, چاہے کوئی اور کام ہو, اس وقت ہمارے اساتذہ کو ڈیوٹیوں پر لیتے ہیں اور ان سے وہ کام کرواتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایک سیاسہ لگا ہوا ہے, ہم چونکہ سرکاری ملازم ہیں, ہم کسی کام کو منع نہیں کر سکتے. لیکن جب ان کے معاملات کی بات آتی ہے, ان کے مسائل کی بات آتی ہے, تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرکار اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی استاد ہمارا ہر ایک کام میں جٹ کر محنت سے کام کرتا ہے, ڈیڈیکیشن سے کام کرتا ہے, تو اس کے مسائل کو پریورٹی میں نہیں لیا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے ٹائم باؤنڈ کی بات کی, جہاں تک آپ نے پروموشن کی بات کی, جہاں تک آپ نے پے کی بات کی, ہمارا ایک برننگ ایشو تھا جو ایس ایس اے کے تحت ہمارے اساتذہ کام کر رہے تھے اسکولوں میں, جو رہبر تعلیم کی طرف سے لگے ہوئے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ بڑی لمبی جدوجہد کے بعد ان کا مسئلہ حل ہوا اور ان کی پے ریگولر آتی رہی. اس کے بعد ہیڈ ٹیچرز کا معاملہ پیدا ہوا. ہم نے کئی بار اعلیٰ حکام سے ملے ہم جب حالات ٹھیک تھے, لیکن آج کے حالات میں بھی ہمارے ریپرزینٹیٹیوز, چونکہ ہم لوگ بڑے دور ہیں آج سری نگر سٹی سے, جا نہیں سکتے ہیں سری نگر روز ڈائریکٹریٹ یا سیکرٹریٹ ہمارا جانا آج محال ہے. لیکن ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ ہیں, جو وہاں جا سکتے ہیں, سیکرٹریٹ جا سکتے ہیں یا ڈائریکٹر جا سکتے ہیں, وہ روز یا ہفتے میں ایک بار یا 10 دنوں میں 1-2 بار وہاں جاتے ہیں, ڈائریکٹر صاحب سے ملتے ہیں اور باقی آفیسر کے ساتھ ملتے ہیں. اور چاہے پے کا معاملہ ہو, ٹائم باؤنڈ کا معاملہ ہو, اور ٹائم باؤنڈ کے لحاظ سے میں ایک بات یہاں ضروری کہنا چاہوں گا, کیونکہ جو ہمارا ٹائم باؤنڈ ڈسٹرکٹ میں اس کا آرڈر نکلا تھا کہ ٹائم باؤنڈ جو ٹیچرز کا ہے وہ اب ضلعی لیول پہ حل ہو جائے گا. اس میں ایک طوالت لگتی ہے, وہ یہ کہ ہمارا افسر جو ہے اس بات او ایس ڈی جو ہے, جس کو مختلف اضلاع کا چارج سونپا گیا ہے, وہ مہینے میں 1 یا 2 بار ہمارے ضلع میں آتا ہے, کسی اور ضلع میں جاتا ہے ٹائم باؤنڈ فائلز کو چیک کرنے کے لیے. تب تک 200-250 فائلیں اور جمع ہو جاتی ہیں اور یہ طوالت لگ جاتی ہے. جو ٹائم باؤنڈ کا سلسلہ جو ہے یہ بڑا لمبا کھینچتا چلا جا رہا ہے, اور شاید 5-6 مہینے سے ہماری فائلیں اب بھی سی آفس میں پڑی ہیں. شاید دوسرے اضلاع میں بھی یہی حال ہوگا. اس سے طوالت بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹر صاحب سے بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں جلدی صورت لائی جائے گی. حالات صرف ٹھیک رہنے چاہیے. میں نے ابھی آپ سے کہا سید صاحب, صرف حالات ٹھیک رہنے چاہیے, لوگ بچنے چاہیے. لوگوں کے مسائل جو اس وقت ہیں وہ بڑے کٹھن معاملے ہیں, بڑی مشکلات ہیں, یہ سب ٹھیک ہونے چاہیے. انشاءاللہ ہمارے اساتذہ کا ایک ایک معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے درد سر نہیں, وہ ہمارے درد جگر ہے. ہم ان کے معاملات کو پریارٹی پہ لیں گے, اعلیٰ حکام سے ملیں گے, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. ان کو اگر ہمیں کہیں پہ گزارش بھی کرنی پڑے, اپیل بھی کرنی پڑے ان معاملات کے لیے جو ہمارے جنرل ایشوز ہیں, ان کو حل کیا جائے گا انشاءاللہ. جی سعید صاحب. سر بالکل, یہ تو چلو یہ ہوئی استادوں کی بات. آپ نے بہت اچھی بات کی. آنگن واڑی ورکرز ہے, آشا ورکرز ہے,
یا ہمارے جو ذیلی سطح پہ گراؤنڈ لیول پہ جو چھوٹا ہمارا ملازموں کا طبقہ ہے کافی پریشان ہے. آپ نے ٹچ کیا، بہت شکریہ اس کے لیے. آپ اس کے ساتھ ہے جو ہمارا ٹریڈر ہے، ٹریڈر بھی کافی افیکٹڈ ہے پچھلے 3 سال سے، حد سے زیادہ افیکٹڈ ہے. حالات ایسے ہی بنے، اس میں سرکار کا بھی قصور نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو یہ مہاماری چلی ہماری، اس مہاماری میں جو نقصان ہمارے ٹریڈر کو جھیلنا پڑا، چھوٹی لیول سے لے کر بڑی لیول تک، بس ایک لیڈر کے، چونکہ آپ کا ہر جگہ آنا جانا رہتا ہے، ایک بات چیت اٹھنا بیٹھنا باقی ساری چیزیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے بہاف پہ اپنی بنیاد پہ ہمارا یہ ٹریڈر واپس سروائیو کر سکتا ہے، یا اسے سرکار کی طرف سے کوئی ضرورت؟ دیکھیے سر، اس میں دو زمرے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ کورونا وائرس کی مہاماری سے لوگ بہت پریشان ہیں. اگر میں یہ ایک بات کہوں تو شاید میرے ملازمین اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، جو ملازم پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پہ کام کرتا ہے، جو ریگولر ملازم، اس کی تنخواہ آتی ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، سڑک پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، کہاں پہ ہے، کیا کہانی ہے، اس کی تنخواہ آتی ہے ہر مہینے کے بعد، وہ پریشان نہیں ہے. لیکن جو ٹیمپرری امپلائی ہے، جو ڈیلی ویجر ہے، کیجول لیبر ہے، وہ بیچارہ پریشان. ایک تو یہ نمبر 2، دوسرا طبقہ مزدوروں کا طبقہ اور کاریگروں کا طبقہ. کیونکہ میں اپنے میرا بھی کام چل رہا ہے مکان کا. پچھلے جب سے کورونا وائرس کا معاملہ ہوا، میں نے بھی گیٹ بند کر دیا ہے، کسی کو آنے دیتا نہیں ہوں یہاں پہ، میں کسی کے گھر جاتا ہوں، میں مزدوروں کو آنے نہیں دیتا، میں مزدور لگاتا نہیں ہوں اندر، میں کاریگر لگاتا ہی نہیں ادھر. سوچتا ہوں کہیں خدا نہ خاصا کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے تو کیا ہوگا. تو یہ طبقہ جو ہے پریشان ہے. اس کے بعد جو آپ نے ٹریڈرز کی بات کی، اس میں دو زمرے. ایک ہو گیا جو بیپاری ہے، جو مال بیچتا ہے، اور دوسرا جو یہاں پہ شاپ کیپر ہمارا ہے، دکاندار ہمارا ہے، یہ افیکٹڈ ہے. مال تو آتا ہے، ہائی وے کھلی ہے، ٹرکس چلتے ہیں، وہ مال لاتے ہیں دلی سے، جموں سے، باہر سے مال آتا ہے. تو جو بیپاری، بڑا بیپاری جو ہے، جو ہمارے مارکیٹ میں مال بیچتا ہے، شاید اس کی اتنی پریشانی نہیں ہے جتنا ہمارا دکاندار، جو یہاں کا دکاندار ہے، جو روز دکان کھولتا تھا اور 100 150 200 روپے دن میں، 500 روپے دن میں کماتا تھا، وہ بیچارہ پریشان ہے. اس کی دکان بند ہے آج، وہ بیچارہ پریشان ہے. سرکار کو اگر سوچنا ہے مزدور کا، کاریگر کا، اس طبقے کا جو اس وقت موسٹ افیکٹ ہے، اس کا بھی سوچنا چاہیے کہ دکاندار جو تھا، یہ اپنے گھر کا عیال یا اپنی روزی روٹی اس دکان کے کھولنے سے کماتا تھا، یہ تو آج کسی کورونا وائرس سے بند ہے. تو میری اپیل ہوگی سرکار سے کہ ایسے لوگ جو ہیں، چاہے دکاندار ہمارا ہے، مزدور ہمارے ہیں، کاریگر ہمارے ہیں، یا ڈیلیویجرس ہمارے ہیں، یا ٹیمپرری امپلائیز ہمارے جو ہیں، مہربانی کر کے ایک ایسی اسکیم لائیں، ایک ایسی پالیسی مرتب کریں، تاکہ یہ لوگ بھی، کیونکہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسی جموں کشمیر کے شہری ہیں، ان کا بھی بلا ہو، ان کا عیال بھی فقر کسی سے بچ جائے، اور تاکہ اللہ بچائے کل کوئی اور مصیبت نہ کھڑ جائے. جی صحیح صاحب. کی بات. اور آپ ایک سوشل ورکر بھی ہے، اور اپنے اپنے علاقے میں آپ بھلائی کاموں میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں بھی ہماری ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے ہماری کووڈ کی، اس میں آپ کی کتنی کنٹریبیوشن رہی اور کتنا سپورٹ ملا آپ کو، ان لوگوں کو جو اس قابل تھے کہ وہ سپورٹ کرتے اور آپ کو آپ کے کام میں آگے بڑھنے کی تحریک دے دیتے؟ سید صاحب، ایک بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک بات جو میرے ذہن میں اور دماغ میں بار بار گھومتی ہے، وہ علامہ اقبال کا شعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ سے کرو بیان. میں سمجھتا ہوں کہ انسان صرف اگر کھانے پینے کے لیے زندہ ہے، انسان اگر صرف اس لیے زندہ ہے کہ مجھے شہرت ملے، مجھے مکان میرا اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرے بچے پڑھیں اور بڑے افسر بن جائیں، کل کو میرا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے، میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان زندہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، آپ جس بستی میں رہتے ہیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی کمزور ہے، اگر وہاں پہ کوئی لاچار ہے، اگر وہاں پہ کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، اگر وہاں پہ کوئی ضرورت مند ہے، اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں آپ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ. تو یہی جذبہ لے کر میں نے یہاں پہ علاقہ جو ہمارا راجوار ہے،
एक समाजी बहबूद कमेटी हमारी है, एक फलाह जो हमारा है बैतुल फलाह एक हमारी कमेटी है, उसके साथ और जितने भी लोग ये फलाही कामों में जुट जाते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ और सोचता हूँ कि मुझ पर ये एक फर्ज भी है और हुक्म भी है अल्लाह का। इसको थोड़ा अगर मेरी वजह से कहीं पे किसी इंसान को खुशी मिल जाती है तो मैं अपने लिए साथ समझता हूँ। रही बात इस कोविड-19 में हमने क्या किया, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि घर के अंदर ही आज सब बैठे हैं, मैंने एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे, एक कैंपेन चलाई मास्क पहनने का, क्योंकि इस वक्त मुझे मास्क नहीं लगी है, वो इसलिए कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैंने मास्क नहीं लगाई है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे नाजरीन है, देखने वाले हैं, वो जब भी घर से बाहर निकलें वो मेहरबानी करके मास्क लगा कर निकलें और सेहत सफाई का ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि मैंने एक कैंपेन चलाई, उसमें मैंने अपने दोस्तों को शामिल किया कि कैंपेन के जरिए चाहे मास्क लगाने का मामला हो, चाहे सैनिटाइजर्स का मामला हो, सफाई का मामला हो, अपने घर में प्रिकॉशन लेने का मामला हो, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों अकारिब के साथ, महल्ले वालों के साथ, गांव वालों के साथ मैं इन टच रहा। इलाके में एक कैंपेन चलाई कि हम कोरोना वायरस की महामारी से कैसे बच सकते हैं। इसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कैसे काम करता है, हमारा महकमा सेहत कैसे काम करता है। और सही साहब, मैं यहाँ वसूख से कहूँगा, अगर यहाँ महकमे पुलिस और महकमे सेहत में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो महकमे पुलिस के ऑफिसर्स हैं या वहाँ के सब जो पुलिस कर्मचारी है या महकमे सेहत के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, अगर यहाँ हम उनकी बात ना करें तो ना इंसाफी होगी। हम अपने घरों के अंदर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन वो लोग जो दिन रात सड़कों पे होते हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में ड्यूटी देते हैं, हॉस्टल्स में बीमारों की खिदमत करते हैं, कोविड पेशेंट्स को देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अगर इंसान सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता मैं होऊंगा तो क्या होगा, तो ये कमाल है, ये कमाल की बात है कि ऐसे हालात में अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की खिदमत करना। मैं उनको आपके चैनल की वजह से उनको सलूट पेश करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो जहाँ हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हमारे हैं, चाहे वो सेहत में महकमे सेहत में काम करने वाले लोग, जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, अल्लाह उनको सही सलामत रखे, अल्लाह उनको तंदुरुस्त रखे और उन पर कोई आंच ना आए ताकि वो लोगों की खिदमत करें। और दूसरी बात ये सर कि सोशल वर्क में मैंने अभी आपसे कहा, मैं फोन के जरिए लोगों से बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ। तीसरी बात ये, हमने यहाँ पर बैतुल फलाह एक इदारा खोला है, हम वहाँ पे कपड़े, राशन, पैसा, चावल और कोई चीज़ जमा करते हैं और देखते हैं ये कोई ज़रूरतमंद इन हालात में, कोई मजदूर, कोई ज़रूरतमंद, कोई मुफलिस, कोई यतीम ऐसा तो नहीं है जो इस महामारी की वजह से घर के अंदर बैठा है और किसी नहीं कह सकता है। हम चुप के, चोरी से, आराम से, किसी को पता नहीं लगती है, हम उसको पहुंचाते हैं ताकि वो मजीद परेशान ना हो जाए। और मैं आपके चैनल की वजह से अब भी ये बात सुख से कहता हूँ कि अगर हमारे इलाके राजवार में कोई ऐसा बंदा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कह नहीं पाते हैं, अंदर से उनके कोई मामला ऐसे होते हैं लेकिन बाहर कह नहीं पाते हैं, वो मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर उनके पास है, वो मुझे फ़ोन करें, जहां तक मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक एक बात जो मुझे बार बार दिमाग में खटकती है, मुझे आज मौका मिला क्योंकि मैं वड़ीपुरा में रहता हूँ सर, महामारी है कोविड-19, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, महकमा सेहत तदाबीर फराहम करता है, महकमा जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है वो रोज ऑर्डर्स इशू करता है, प्रिकॉशनरी मेजर इशू करता है। लेकिन सईद साहब, मैं अगर आपसे कहूं कि वड़ीपुरा जो हमारा इलाका है, वह हल्का जो है, यहाँ पर पीने का पानी ही नहीं है, तो क्या आप इस बात को शायद नहीं मान लेंगे। हमें पीने का पानी मिलता है हर 10 दिन के बाद, हर 12 दिन के बाद 3 घंटे के लिए। We are getting drinking water after every 10 days, after every 8 days, after every 12 days, कभी 8 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, कभी 7 दिन के बाद 3 घंटे के लिए हमें पानी मिलता है। ये तो अफसोस की बात है, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। यहाँ के जो और इसकी जिम्मेवार अगर कोई है, वो यहाँ की पिछली सरकारें हैं और यहाँ की सियासत है जिसने जिसने इस इलाके को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मेरी आज अपील है आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जो लाइनमैन काम करते हैं उनको उनसे मेरी गुजारिश है, हर 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हमें कहा जाता है कि पीछे से लाइन खराब हुई है, पाइप लाइन खराब हुई है। हम यहाँ के ऑफिसर्स के पास गए, यहाँ के पीएचई वालों के पास गए, हर एक के पास गए, कभी आश्वासन दिया जाता है कल ठीक होगा, कभी कहते हैं परसों ठीक होगा, कभी कहते हैं 2 दिन लगेंगे, कभी कहते हैं 4 दिन लगेंगे। लेकिन आज तक ये मामला जो है ये वैसा का वैसा है। यह इलाका वड़ीपुरा का हल्का जो है ये जूझ रहा है, ये परेशान है पानी के लिहाज से। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ के लोग जो है इनको बचाइए आप मेहरबानी करके, और यहाँ का पीएचई महकमा जो है उनको पूछे
کہ اگر لوگ آپ کو بار بار کہتے ہیں, اگر لوگ آپ کے پاس بار بار آتے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے. سعید صاحب, آج 8 دن ہو گئے, ہم نے آج تک پانی کا وہ ایک بوند تک حاصل نہیں کیا. یہ پریشانی کا معاملہ سعید صاحب. تو ان حالات میں اگر ہم ایک طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان بچنے چاہیے, انسانوں کے لیے کام کریں, ان کے لیے ہمدردی کا کام کریں, دوسری طرف یہ افسوس کی بات ہے کہ پینے کا پانی اس علاقے کے لیے نہیں. جی سعید صاحب. دو چیزیں تو پانی سے ہی جیون ہے, اگر پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہم چاہیں گے کہ سرکار اس کی طرف, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ بھی اس کی طرف دھیان دے, کیونکہ یہ ضروری آئٹم ہے, ایک انسان کی وہ ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں, خاص کر کہ پولیس وغیرہ کی جو آپ نے بات کی, بہت بجا فرمایا آپ نے. یہی ہمارے فرنٹ لائن ویریئرس ہے اس وقت, جو سڑکوں پہ ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں, بال بچے اپنی خوشیاں چھوڑ کے آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو حوصلہ افزائی بھی کریں, ہم انہیں اپریشیٹ ان کے لیے کہ ہم گھر سڑکوں پہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. آج ناظرین کرام, ہمارے ساتھ بہت مایا ناز ہستی جڑی تھی, لیکن بدقسمتی ہے ہم ڈیجیٹل انڈیا میں رہتے ہیں, نیٹ ورک ہمارا جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس سے مزہ کھرکھرا ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, پھر ایک بار نثار صاحب کو دعوت دیں گے, ان کا ٹائم لیں گے, دل کھول کے ان کے ساتھ بات کریں گے, ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے, قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو پائی تکمیل تک پہنچائی. نثار صاحب, آپ اپنی آخری, آج یہ پروگرام کی آخری بات آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز. سعید صاحب, سب سے پہلے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کا شکریہ کیا, اور دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اپنے چینل پہ اس پروگرام میں آنے کا موقع دیا, اور وہ بھی لولاب کی اس خوبصورت وادی سے. اللہ کرے یہ کشمیر کی خوبصورتیاں یا قائم و دائم رہیں, اور آپ کو اللہ صحیح سلامت رکھے. اور میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے, آپ کو آج پہلی بار دیکھا, آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ میڈیا میں, صحافت میں آپ کا ایک اچھا نام ہے, اور نہ صرف لوگوں کے معاملے, لوگوں کے مسائل, عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے آپ سرکار کے سامنے ان کے مسائل رکھتے ہیں, بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ علم, ادب اور جو یہاں کی ثقافت ہے, یہاں کی تاریخ جو ہے, اس حوالے سے آپ بہت کام کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس میں اور ترقی دے اور اس میں آپ کو نوازے, اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا. اور اس چینل کے مادھیم سے میری سرکار سے آخر پہ ایک اور گزارش ہے کہ پہلے پریورٹی پہ یہاں کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کووڈ-19 میں, اللہ کرے یہ کووڈ-19 جلدی ختم ہو جائے اور لوگ بچ جائیں, ان کی حفاظت. اور اس کے بعد جو ہمارا ڈیلی ویجر ہے, کیجول لیبر ہے, جو ٹیمپرری امپلائی ہمارا ہے, جو ہمارا نیڈ بیس ورکر ہے, جو ہماری آشا ورکرز ہیں, ٹرنٹ پیڈ ہیں, اسکول کوکس ہیں, جو جتنے بھی ہمارے عارضی ملازمین ہیں, ان کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے, ان کی مستقلی عمل میں لائی جائے. اور اس کے بعد جتنے بھی ریگولر امپلائیز, جو پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ امپلائیز کام کرتے ہیں, ان کے پینڈنگ ایشوز ہے, عوام کے جتنے مسائل ہیں, عوام کے جتنے معاملے ہیں, ان کو بھی دیکھا جائے. اللہ کرے یہ جموں کشمیر جو ہمارا ہے یہ ترقی کرے, یہاں کے لوگ خوشحال رہیں, آپ بھی خوشحال رہیں, ہم بھی خوشحال رہیں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. یہ لولاب کے حسین نظاروں سے جو ہم نے آپ کو ارپن کیا, کوشش کریں گے اگر نیٹ نے اجازت دی تو چاہوں گا بیچ بیچ میں کوئی رکھا ہے. اللہ کرے کہ آپ سب سلامت رہیں, جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں, جتنے بھی ہمارے ہمسائے ہیں, جتنے بھی ہمارے جاننے پہچانے, وہ جن کو بھی ہم نہیں جانتے ہیں, ان سب کو بھی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. دیجیے اردو ورلڈ ٹیم کو کہیں گے